بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی آپ کو آنسر شیٹ ملے سب سے پہلے آپ نے رول نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنسر شیٹ میں اسکیل کی مدد سے دونوں طرف آپ نے لائن کھینچنے ہیں جس کو حاشیہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اگر اسکیل سے آپ حاشیہ کھینچیں گے تو وہ بہت انتہائی خوبصورت نظر آئے گی۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے اپنے پیپر کو چار چاند لگانے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کرنے سے آپ کو بہترین انداز میں اور ان کے درمیان میں آپ نے پھر لکھنا ہے۔ سٹیپ نمبر 2، آپ نے سیکشن الف جیم با جس سیکشن کے کویسچن حل کرنے ہیں آپ نے وہ سیکشن اسی طرح لکھنا ہے۔ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، اسی طرح انگلش میں پارٹ 1، 2 اور 3 لکھنے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس طرح سے آپ کی خوبصورت آپ کے پیپر اور ایگزامینیشن پر امپریشن زیادہ ہو جائے گی۔ یہ جی آپ دیکھ رہے ہو کہ سیکشن اس نے کتنا خوبصورت لکھا ہے۔ سیکشن بی تو اس انداز سے اگر آپ لکھیں گے جی، یہ وہ مارکر کی مدد سے آپ نے لکھنے ہیں۔ سٹیپ نمبر 3، آپ نے پورا کویسچن نہیں لکھنا ہے، صرف کویسچن نمبر لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے کویسچن نمبر وہی دینا ہے جو کویسچن پیپر میں ہے اپنی طرف، تاکہ کویسچن نہ لکھنے سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور ٹائم کا پریشر آپ پر نہیں ہوگا۔ سٹیپ نمبر 4، آپ نے اپنے پیپر کو پیپر میں ہیڈنگ دینی ہے جہاں پر مناسب ہو۔ ہیڈنگ کسی بھی پیپر کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ یاد رہیں کہ بورڈ کی طرف سے 3 قسم کے مارکر اسٹوڈنٹ کے لیے الاؤڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے مارکر کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رہے یہ دیکھو کتنی خوبصورت ریڈ، یلو، آرنج، یہ پروہیبٹڈ مارکر ہے، اس کو آپ اپنے پیپر میں استعمال نہ کریں، جبکہ بلو، بلیک اور گرین مارکر استعمال کریں۔ میں آپ کو بلو مارکر استعمال کرنے کی سجیشن دوں گا کہ آپ بلو مارکر استعمال کیا کریں۔ جی سٹیپ نمبر 5، سوال مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسکیل کی مدد سے ایک کلوزنگ لائن لگانی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سوال دوسرے سوال کے ساتھ مکس نہیں ہوگا اور ایگزامینر پر ایک امپریشن آپ کا بیٹھ جائے گا کہ دیکھو اسٹوڈنٹ کو کتنے خوبصورت طریقے سے، کتنے سلیقے سے وہ ایک کویسچن حل کرنے کے بعد دوسرے کویسچن کی طرف جاتا ہے اور بہترین طریقے سے پارٹیشن کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو سب سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ کو ایگزامینر پر بہت زیادہ امپریشن بیٹھے گا۔ سٹیپ نمبر 6، اسکیل کی مدد سے ہیڈنگ کے نیچے آپ نے انڈر لائن لگانی ہے تاکہ آپ کی پیپر خوبصورت لگے۔ سٹیپ نمبر 7، اپنے پیپر میں ایسی لکھائی والا پین استعمال نہیں کرنا ہے جس کی لکھائی ڈیم ہو۔ رائٹ سائڈ والے پیپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پر ڈیم لکھائی والی پین کو استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایگزامینر کو پڑھنے میں بھی پرابلم کرا سکتا ہے اور امپریشن بھی اس کی کچھ نہیں بنتا۔ جبکہ دوسری طرف لیفٹ سائڈ پر جو کنٹراسٹ پین استعمال ہوا ہے ایگزامینر پر انتہائی اہم، اس کو پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیڈنگ بھی پراپر طریقے سے دیے ہے۔ سٹیپ نمبر 8، اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کریں گے بلکہ اس کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ اٹیمپٹ آل کویسچن، یعنی جتنے آپ سے کویسچن مانگے گئے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو آپ نے سب کویسچن کو آپ نے حل کرنے ہیں۔ شارٹ کویسچن میں 8 کویسچن آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 8، مثال کے طور پر آپ کو 2 کویسچن نہیں آ رہے ہیں تو ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوال چھوڑا ہے تو آپ کو کچھ مارکس نہیں ملیں گے، چانس بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ آپ لازمی طور پر لکھیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے مارکس بہت اچھے ہوں گے۔
جی اسٹیپ نمبر 9، آپ نے اپنے پیپر میں کٹنگ نہیں کرنی ہے۔ رائٹ سائڈ والے پیپر کو دیکھ سکتے ہو آپ، اس میں بہت زیادہ کٹنگ ہے، نہیں مارکر کا استعمال ہے اور نہیں ہیڈنگ ہے۔ اگرچہ جواب ٹھیک لکھا ہے پھر بھی ایگزامینیشن پر جو امپریشن ہے وہ اچھا نہیں جا رہا ہے، وہ لازمی طور پر ایگزامینر اس رائٹ سائڈ والے پیپر کو کم مارکس دیں گے بنسبت لیفٹ سائڈ والے پیپر کو آپ دیکھ سکتے ہو، ہیڈنگ بھی ہے، کٹنگ بھی نہیں ہے، مارکر کا بھی استعمال ہے اور کنٹراسٹ پین کا بھی استعمال ہے۔ تو ان سب چیزوں کو استعمال کر کے بہترین مارکس یہ اسٹوڈنٹ لے لے گا۔